بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2018 میں 25 جولائی کو جب آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھا کر اور ایک دھاندلی کے ذریعے عمران خان کو ہمارے قوم پر مسلط کیا گیا اور عمران خان نے جب اگست میں حلف اٹھایا تو اس کے 3-4 ماہ کے بعد دسمبر میں میرا اسلام آباد میں جانا ہوا۔ اسلام آباد میں ایک دوست کی دعوت پر گیا، وہاں پر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد ہم چائے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے اور چائے پی رہے تھے تو اس محفل کے اندر کچھ بیوروکریٹس تھے، کچھ اور حکومتی شخصیات تھیں جن کا انتظامی امور سے تعلق تھا۔ نہایت اہم ذرائع وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پر سیاست کی بات چلتی رہی اور بات چلتے چلتے ایک جگہ پر آ کر رک گئی۔ وہ بات یہ تھی کہ ابھی عمران خان کی حکومت کو آئے ہوئے صرف 4 ماہ ہوئے تھے اور وہاں پر ایک نہایت اہم شخصیت یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے خطرناک وزیر اعظم جو ہوگا وہ عمران خان ہوگا۔ میری ان لوگوں سے اتنی زیادہ سلام دعا نہیں تھی، میں کسی دوست کی دعوت پر وہاں پر گیا تھا، جو ہوسٹ تھا وہ آگے اس کے دوست تھے، تو میں نے اس لیے اس پوری محفل کے اندر کم بولنا بہتر سمجھا اور میں یہ ساری باتوں کو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ یہ باتیں جب چلتی گئیں اور آگے بڑھتی گئیں تو بحث بڑا گرمی کی طرف گرما گرمی ہو گئی بحث میں، اور ایک دوسرے کی طرف سے رائے آنی شروع ہو گئی۔ تو میں نے بیچ میں بھی تھوڑا سا رول ادا کیا اور ڈرتے ڈرتے ان صاحب سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ کا سب سے خطرناک ہوگا، کیونکہ اس کو تو لانے والوں نے 10 سال محنت کیا اور عمران خان پروجیکٹ پر جس طرح کام کیا گیا اور جس طرح انویسٹمنٹ کی گئی ہے وہ ساری قوم کے سامنے ہے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ آپ یہ 4 ماہ بعد یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ملک کے لیے بہت خطرناک وزیر اعظم ہوگا اور جو اس کو لانے والے ہیں شاید ان کے لیے بھی یہ بہت خطرناک ہو؟ اس وقت میں بھی بڑے حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ میں 4 ماہ سے اسلام آباد میں ہوں اور میں بڑے قریب ہوں حکومتی ایوانوں کے، تو میں نے جو کچھ 4 ماہ میں دیکھا اس کے بعد میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جب بھی کسی کو بھی اپنی گود میں پالا ہے تو وہ اس کے لیے کبھی بھی اتنا خطرناک نہیں ہوا جتنا یہ شخص خطرناک ہوگا۔ تو میں نے تھوڑا سا ڈرتے ڈرتے ایک سوال اور کیا کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہ صرف یہ ان کے لیے خطرناک ہوگا، یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی بڑا خطرناک ہوگا۔ پھر تھوڑی سی بات آگے چلی تو اس نے بولا کہ یہ پاکستان کی عوام کے لیے بھی بڑا خطرناک ہوگا اور یہ عوام کے اندر ایسی نفرت پیدا کرے گا کہ آپ آنے والا وقت دیکھے گا۔ اس وقت حالات واقعات سب عمران خان کے حق میں تھے، تمام ادارے عمران خان کے ساتھ تھے، اپوزیشن زیر عتاب تھی اور اگلے 2-3 سال تک یہی ہوتا رہا۔ یہ محفل ختم ہوئی، ہم اپنے گھر کو چلے، اپنے شہر کو واپس آ گئے اور وہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ لیکن اب کچھ دن سے جو عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا، جب وہ حکومت سے نکالنے کا جب عدم اعتماد آئی تھی تو انہوں نے کہا اگر مجھے نکالا گیا تو میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد انہوں نے بولا عدالت کے اندر جب یہ ابھی جو کیس ان کے خلاف توہین عدالت کا چل رہا ہے تو اس میں بھی انہوں نے بولا عدالت کے باہر کہ میں اب آگے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا اگر مجھے پہ توہین عدالت لگائی گئی۔ اور آج انہوں نے عدالت کے اندر جب ان پہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے عدالت نے فیصلہ سنایا کہ 22 ستمبر کو ان پہ فرد جرم عائد ہوگی تو انہوں نے کہا کہ میں جیل میں بھی جا کر اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد مجھے وہ محفل یاد آ گئی آج سے 4 سال پہلے 2018 دسمبر کی، اور وہ راتیں تو بڑی ٹھنڈی تھیں لیکن گفتگو ادھر بہت گرم انداز میں ہوئی۔ تو میں بڑے حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ جو اس وقت ایک آدمی نے بات کی تھی اور اس محفل میں بیٹھ کر نہایت اہم شخصیت نے، تو وہ بات ہو بہو سچ ثابت ہوئی 4 سال کے اندر۔ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو بھی لائے اس ساری قوم کے سامنے، اور جو عمران خان کے پروجیکٹ کے معمار تھے شاید ان کو 4 ماہ یا 6 ماہ یا سال میں یہ پتہ لگ چکا تھا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ لیکن اصل مسئلہ تھا نواز شریف سے نفرت، کیونکہ نواز شریف کو جس کیس میں نکالا گیا اور جس بھونڈے انداز میں اس کو نااہل کیا گیا وہ شاید عدالتی تاریخ کا سب سے بڑا کلنک کا ٹیکہ ہوگا۔ جیسے بھٹو کی پھانسی تھی اسی طرح نواز شریف کی نااہلی پاکستان کی عدلیہ پر ہمیشہ ایک سوالیہ نشان چھوڑے گی۔ لیکن عمران خان اتنا لاڈلا کیوں بنتا جا رہا ہے اور عمران خان کو ابھی تک ہاتھ کیوں نہیں ڈالا گیا؟
اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میں نے 1 مہینہ بڑی کوشش کی ہے، اور میں نے بڑے ہی اہم لوگوں سے گفتگو کی، مختلف پارٹیوں کی، مختلف لوگوں سے، بیوروکریٹ سے، کچھ جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ تو مجھے یہ پتا لگا میری انویسٹیگیشن کے بعد کہ اصل میں عمران خان کا ان کو پتہ لگ چکا تھا 18 ماہ کے بعد، اور 18 ماہ کے بعد ہی عمران خان صاحب کو انہوں نے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن اس کے بعد آپ کو پتا کرونا آ گیا، 2 سال اس میں گزر گئے، اور اس کے بعد پی ڈی ایم کا جو موقف تھا، جو پی ڈی ایم کو اکٹھا ہوئی تھی، ان کے موقف میں بھی واضح اختلاف تھا۔ کچھ کہتے تھے کہ استعفے دے دو، کچھ کہتے تھے کہ نو کانفیڈنس لاؤ، اس میں وقت لگا، اس لیے اس کو عمران خان کو گھر بھیج دیا گیا۔ لیکن عمران خان جو تھا وہ گھر جانے کے بعد بھی عمران خان پروجیکٹ کے جو لوگ تھے، جو عمران خان کے بہت قریب ہو چکے تھے، اور جن کے مفادات عمران خان سے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے بھی شاید جڑ چکے ہوں، انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ کسی نہ کسی صورت میں عمران خان کی حمایت کرتے رہے، اور ابھی تک جب کو ان کو اترے ہوئے 4-5 ماہ ہو چکے ہیں، اور وہ یہ بار بار یہی حرکت ابھی تک کر رہے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا گیا؟ حالانکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو میر جعفر، میر صادق کہا، انہوں نے پاکستان افواج کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا، ان کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش کی، جو آپ نے دیکھا کہ شہباز گل نے کیا کہا۔ پھر عمران خان نے خود جو آرمی کور کمانڈو کے خلاف ابھی فیصلہ آباد کے جلسے میں بات کی، اور بے شمار جگہ پر وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بناتے رہے۔ میں پچھلے 4 سال سے اپنی ویڈیوز میں سوشل میڈیا کے اندر یہ بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ عمران خان وہ شخص ہوگا جو اپنے لانے والوں کے اوپر ایک عذاب بن کے گرے گا، اور میں بار بار اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات مخاطب کرتا تھا سوشل میڈیا پہ کہ آخر میں آپ کی باری آئے گی اور آپ کو یہ کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ ایسا ہی ہوا بالکل، شاید اس وقت لوگ میری باتوں کا مذاق اڑاتے ہوں، لیکن بالکل ہو ایسا ہوا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو لاڈلا پن ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کو اگر وہ ہٹانا، ان کے لیے ہٹانا رستے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کے خلاف اتنے شواہد موجود ہیں، اس کی کرپشن کے، اس کے وزراء کی کرپشن کے، اس کے ملک دشمنی کے، جو مجھے 1 مہینے کی انویسٹیگیشن میں پتا لگا، اور جنہوں نے پی ٹی آئی میں ہیں، جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی، اور جو مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، جو جمیعت علماء اسلام کے لوگ ہو، جن سے میری باتیں ہوئیں، ان کا کہنا یہ ہے، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اصل میں یہ بکس نواز شریف کا تھا، اور نواز شریف کے بکس میں عمران خان کو اٹھایا گیا تھا، کیونکہ اس نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لگا دیا تھا نواز شریف نے، اور عمران خان کو لانے کا مقصد بھی یہی تھا، اور انہوں نے اتنی سپورٹ اس کو دی کہ شاید یہ بندہ کچھ کر جائے اور ہم نواز شریف کا کلا کما کر دیں سیاسی طور پہ، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان لاڈلا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کا جو موقف ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں ہے، اور عمران خان کو انہوں نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اگر عمران خان کو وہ رستے سے ہٹاتے ہیں تو نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ، اور جمہوریت اور آئین کی اور قانون کی بالادستی جو ہے، اس کے رستے میں نواز شریف بہت آگے نکل جائے گا، اور نواز شریف کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے نواز شریف کو سیاسی طور پر بلیک میل کرنے کے لیے عمران خان کا ابھی بھی ہوا کھڑا کیا گیا ہے۔ لیکن اب چند ایسی محب وطن طاقتیں ہیں جو مختلف اداروں میں بیٹھی ہیں، انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب سیاسی وابستگی اپنی ذاتی اناج سے بالا تر ہو کر، اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے تو پھر ہمیں عمران خان سے نجات دینی ہوگی، کیونکہ جب تک سیاسی استحکام اس ملک میں نہیں آئے گا تب تک ہم معاشی استحکام کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، ان کی بیٹی، ان کے خاندان کے خلاف جو بھی کچھ ہوا، انہوں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا، مقافات عمل میں ایک ایک چیزیں کر کے سامنے آتی گئی، اور رضی داغا جو ایک مشہور صحافی ہیں اور وہ یوٹیوب پہ چینل میں اپنا ولاگ بھی کرتے ہیں، میں اکثر ان کو سنتا ہوں، میں آپ کو اپنے استادوں میں ان کو سمجھتا ہوں، میری کبھی ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ لمحہ موجود میں جو عمران خان گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا الزام دوسروں پہ تھوپ رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس جھوٹ اس نے بولا ہے، جب تک یہ جھوٹ تھوک کے نہیں چاٹے گا تب تک اس کی یہ بری نہیں ہوگا۔
اور وہی چیزیں ایک ایک کر کے قوم کے سامنے آ رہی ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب میری نظر میں خطرناک نہیں ہو گئے، میری نظر میں وہ دماغی آگے سے زیادہ پاگل ہو چکے ہیں۔ اقتدار کا نشہ چھوٹنے کے بعد ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، اور ان کو اپنے اعمال جو ہے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں کہ اس کا انجام ان کا کیا ہے۔ ان کا انجام ان کو جیل ہے، اور عمران خان تو ایک ایسا آدمی ہے کہ جو ایک گھنٹہ بھی شاید جیل میں نہ رہ سکے، لیکن عمران خان صاحب کی یہ جو رنگ بازی والی پالیسی ہے، اگلے کو ڈرا دو، اگر ڈر جائے تو اس پہ چڑھ جاؤ، اگر نہ ڈرے تو وہی جوتی جو اس کو ڈرانے کے لیے اٹھائی تھی وہ اپنی بغل میں ڈالو اور بھاگ جاؤ۔ یہ پالیسی پہ عمران خان گامزن ہے، لیکن اب شاید ادارے فیصلہ کر چکے ہیں، اور پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کی بیوروکریسی ہو، اور یا پاکستان کی عدلیہ، وہ سمجھ چکے ہیں کہ عمران خان ایک سیاسی آوارہ گرد ہے، اور عمران خان کا تجربہ جو پاکستان میں کیا گیا، شاید پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں سانِ بنگلہ دیش کے بعد 1971 میں جب ملک دو لخت ہوا تھا، یہ سب سے بڑا سانحہ تھا کہ عمران خان جیسے ایک نااہل اور ایک بے وقوف شخص کو پاکستان پر مسلط کرنا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کا سیاسی تدبر اور ان کا صبر اور تمام اپوزیشن پارٹیوں کا اتحاد، اس کے باوجود کہ عمران خان نے اس میں دراڑ ڈالنے کی بڑی کوشش کی، لیکن سوائے پرویز الہی کے کوئی آدمی بھی عمران خان کی لالچ میں نہیں آیا، اور عمران خان اپنے انجام کو پہنچتا مجھے نظر آ رہا ہے۔ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ عمران خان کا وہ حال ہوگا جو جنرل مشرف کا ہوا۔ جنرل مشرف بھی بڑے مکیل آتا ہوتا تھا، اور اس نے بھی جو ظلم 12 مئی کو کراچی میں کیا اور لال مسجد اسلام آباد میں کیا، تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ اس نے ظلم کی انتہا کی ہے۔ اس نے بلوچستان کے لوگ ہوں، اس نے کے پی کے لوگ ہوں، یا کوئی بھی ہو، اس نے پورا تکبر کے ساتھ اس ملک پر بدماشی سے حکومت کی ہے۔ جب اس کا آخری وقت آئے گا، یہ اللہ سے موت مانگے گا، اس سے موت نہیں ملے گی، اور یہی حال اس وقت جنرل مشرف کا ہے، اور یہی حال میں اس وقت عمران خان کا دیکھ رہا ہوں کہ وہ جتنے تکبر میں اس وقت بھی تقریر کرتا ہے، اور اتنے پکے پیر سے وہ جتنا جھوٹ بولتا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جتنا مذہب کا غلط استعمال کیا اور جھوٹ بولا، اور جو رضی دارا صاحب کہتے ہیں، میرا بھی وہی موقف ہے کہ جس نے روزہ رسول پہ بھی سیاست کو چمکایا اور اس کی بھی توہین کروائی۔ میرے اللہ کے سب سے محبوب نبی تھے، میرا اللہ تو اوپر دیکھ رہا ہے، تو اس کا انجام اور اس کا زوال انشاءاللہ تعالی عمران خان دیکھے گا۔ اور عمران خان کا زوال میری نظر پہ سیاسی طور پہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور اخلاقی طور پر تو قوم جانتی ہے کہ وہ کتنی گالیاں نکالتا تھا۔ اور آنے والے وقت میں آپ دیکھو گے کہ سب سے پہلا وار پنجاب کی حکومت پر ہوگا، اور یہ پرویز الہی بھی یہ شاید چند دن کا مہمان ہے وزیر اعلیٰ۔ میرے پاس کچھ ایسی اطلاعات ہے کہ پی ڈی ایم بڑی خاموشی کے ساتھ اور بڑی خفیہ طریقے سے ایک اسٹریٹجی تیار کر رہی ہے، اور چند دنوں میں، آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ لگے گا کہ پنجاب میں ایک نئی حکومت ہوگی۔ یہ تھی آپ سے میری یہ پوری گفتگو کہ عمران خان کتنا خطرناک ہے۔ یہ کہانی سنانے کا مطلب آپ کو یہ تھا کہ آج اس کو ایک اس بندے نے جج کر لیا تھا جو ایک حکومت میں، حکومتی مشینری میں کام کرنے والا ایک ریاستی ملازم تھا، جس نے مجھے 2018 دسمبر میں، میں ان کو ذاتی طور پہ تو نہیں جانتا تھا، لیکن اس محفل میں بیٹھے ہوئے بس گفتگو ہوتی رہی، اور جو انہوں نے 4 ماہ بعد انکشاف کیا تھا کہ پاکستان کا یہ سب سے خطرناک ہوگا، وزیر اعظم پاکستان کی اندرونی بیرونی جغرافی حدود کے متعلق، پاکستان کی معیشت کے متعلق اور پاکستان کے عوام کے متعلق، وہ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ یہ بات آپ کے سامنے لانی بڑی ضروری تھی۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔